وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. محترم سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور ہماری رہنمائی، بھلائی اور خیر کے لیے بے شمار نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اور بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ تمام انبیاؤں کے سردار اور تمام انبیاؤں کے خاتم ہیں۔ محترم سامعین اکرام، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر امانت داری کا کتنا اونچا مقام ہے۔ امانت داری دین کا کمال ہے۔ امانت داری سے اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرتا ہے اور لوگ بھی بندے سے محبت کرتے ہیں امانت دار انسان سے۔ امانت داری کی بنا پر دین کی حفاظت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، جان کی حفاظت ہوتی ہے، ملکوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اخلاق کے جب اعلیٰ صفات کا ذکر کیا، اس میں اللہ رب العالمین نے امانت داری کا ذکر کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت ذکر کی، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ رب العالمین نے کئی صفات کا تذکرہ کیا اور آخر میں جس صفت کے اوپر اختتام کیا، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور یہ مومن بندے امانتوں
اور عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بھائیوں، اسلام کے اندر امانت داری کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس امانت داری کو آسمانوں اور زمین کے اوپر پیش کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ بے شک ہم نے امانت داری کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر، سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور امانت داری سے ڈرے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے اس کو اٹھایا، یہ بڑا جاہل اور ظالم ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کی جو صفت جاہل اور ظالم سے بتا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو شخص امانت داری کا پاس لحاظ نہیں رکھتا ہے، حقیقت کے اندر وہ ظالم اور جاہل ہے۔ اور اسی بنا پر یہ آسمان و زمین کے اوپر جو پیش کرنا تھا وہ واجبی پیش کرنا نہیں تھا بھائیوں، وہ اختیاری تھا۔ اگر اللہ رب العالمین وجوبی حکم دیتا، آسمان و زمین کی مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کریں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا، قبول کریں یا نہ کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کس بنا پر؟ امانت داری کے بوجھ کو دیکھ کر کے، امانت داری کی گراں اور بھاری وزن کو دیکھ کر کے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم امانت داری کو ان کے اہل تک لوٹائیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک واپس لوٹاؤ، اور فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم انصاف کرو تو عدل کے ساتھ انصاف کرنا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ رب العالمین کتنی بہترین تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کس بات کا؟ کہ تم امانت کے اندر کس طریقے سے خیانت کر رہے ہو، اس کو اللہ رب العالمین سن بھی رہا ہے اور تمہارے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تمہارے دلوں میں امانت داری کے تعلق سے جو باتیں گزر رہی ہیں، ان سب باتوں کو اللہ رب العالمین جو ہے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ یہی نہیں بھائیوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یہدی کید الخائنین وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ بے شک اللہ رب العالمین خائنوں کے ہتھ کنڈوں کو چلنے نہیں دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان اللہ لا یحب الخائنین، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادِ من ائتمنک الامانہ ولا تخن من خانت، کہ دیکھو جو تمہیں امانت داری دے اس کی امانت داری کے ساتھ واپس لوٹاؤ، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ خیانت مت کرو۔ یعنی سبحان اللہ، کوئی آدمی کسی کے ساتھ مثلا ظلم ہوا ہے، کسی نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، تو یہ بات جائز نہیں اس کے لیے کہ اس بات کی بنا پر وہ بھی اس کے ساتھ خیانت کر لے۔ نہیں بھائیوں، ہمیشہ امانت داری سے کام لیں، ہر معاملے کے اندر امانت داری، بچوں کی تربیت میں امانت داری، رہن سہن کے اندر امانت داری، کام کمائی کے اندر امانت داری،
ہر طرح کے معاملے کے اندر آپ امانت داری سے کام لیں گے، آپ کی عمر میں اللہ رب العالمین برکت دے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ کی اولاد میں برکت دے گا، آپ کی تجارت میں برکت دے گا، آپ کے تمام کاروبار کا جو برکت کا جو راز ہے وہ امانت داری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی خیانت کرتا ہے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور آپسی امانتوں کی بھی خیانت مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تمہیں معلوم ہے یہ سب باتیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یاد رکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا اجر و عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے خیانت کے ساتھ مال اور اولاد کو کیوں جوڑا؟ بھائیوں اس میں بہت بڑی راز کی بات ہے۔ انسان دنیا کے اندر جتنی بھی خیانتیں کرتا ہے، جتنی بھی چوریاں کرتا ہے، جتنے بھی برے کام کرتا مال حاصل کرنے کے لیے، صرف مال اور اولاد کی بنا پر، مال جمع کرنے کی حرص کی بنا پر، اولاد کی بنا پر، اور اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا لیکن یہ تمہارے لیے آزمائش کے ذرائع ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سبحان اللہ، یہ آیت جو ہے انسان کے مشاعر کو جھنجھوڑ دیتی ہے، انسان کو سوچنے کے اوپر مجبور کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ اپنے کندھے کے اوپر خیانت لے کر کے آئے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے بھائیوں۔ قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے سب کے سب لوگ ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے آپ کی تعریفیں کی ہوں گی، وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے آپ کی برائیاں کی ہوں گی۔ آج مخلوق کے سامنے جس نے جو خیانت کی ہوگی، جس نے جو چوری کی ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ لے کر کے حاضر ہوگا۔ سبحان اللہ، ایک آدمی مثال کے طور پر حکومت کا جو ہے نمائندہ تھا، اس نے خیانت کر لی، وہ سب کے سب سامان اپنے کندھے کے اوپر لے کر کے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ ایک آدمی کسی کا مزدور تھا، اس نے موقع دیکھا اور کچھ پیسے چرا لیے، قیامت کے دن وہ بھی اس کو لے کر کے حاضر ہوگا۔ دوسرا آدمی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا تھا، اس نے اس ذمہ داری کی خیانت کی ہوگی، قیامت کے دن وہ بھی اس کو لے کر کے آئے گا۔ حتیٰ کہ کسی نے ایک سوئی کے برابر بھی کوئی سامان چرایا ہوگا، قیامت کے دن وہ اپنے کندھے کے اوپر لے کے آئے گا، اور پوری مخلوق کے سامنے اس کی شہرت ہوگی کہ اس بندے نے یہ کام کیا تھا۔ سبحان اللہ، بھائیوں کتنی بڑی رسوائی کی بات ہوگی۔ پوری مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری بچہ جو قیامت کے دن پیدا ہونے والا، سب کے سب۔ آج ہمارا جو زمانہ ہے 50 سال 60 سال 70 سال کے درمیان کا ہے، آپ اندازہ لگائیں لاکھوں سالوں تک جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب ہمارے سامنے ہوں گے، اور کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی کہ کسی بھی چیز کو ہم قیامت کے دن اپنے کندھے کے اوپر لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے خیانت کو بہت زیادہ اس سے ڈرایا، اور پھر آپ نے فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ وعلی رقبتہ بعیر لہ رغا ویقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیء قد ابلغتک۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی آدمی اس حال میں حاضر نہ ہو کہ اس کے کندھے کے اوپر اونٹ ہو اور اونٹ چیخ رہا ہو اور وہ میرے پاس آ کر کے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے سفارش کر دیجئے، تو میں اس دن سفارش نہیں کروں گا کیونکہ میں نے دنیا کے اندر پہنچا دیا۔ پھر فرمایا قیامت کے دن کوئی آدمی تم میں کا اس حال میں میرے سامنے نہ آئے کہ اس کے کندھے کے اوپر گھوڑا ہو اور گھوڑا چیخ رہا ہو اور وہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری سفارش کیجئے، میں کہوں گا کہ آج میں تیری سفارش نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں نے دنیا میں پہنچا دیا تھا کہ خیانت مت کرنا، جو بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو اپنے کندھے پر لے کر کے آئے گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں کا کوئی شخص اس حال میں قیامت کے دن میرے سامنے نہ آئے کہ اس کے کندھے کے اوپر بکری ہو اور بکری چیخ رہی ہو اور وہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری سفارش کر دیجئے، تو میں کہوں گا کہ آج میں تیری سفارش نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے دنیا کے اندر پہنچا دیا تھا۔ جو شخص جیسی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنے کندھے پر لے کر کے آئے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کا بھی ذکر کیا کہ قیامت کے دن تم میں کا کوئی شخص اس حال میں نہ آئے کہ دنیا کے اندر اس نے کوئی پیسے چرائے تھے اور وہ کندھے کے اوپر لے کر کے آئے گا اور مجھ سے فریاد کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری سفارش کیجئے، میں کہوں گا کہ آج میں تیری سفارش نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ اسی طریقے سے کوئی سونا لے کر کے حاضر ہوگا، کوئی چاندی لے کر کے حاضر ہوگا۔ میرے بھائیوں ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے موقع دیں کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے آج تک کیا کیا ہے، اور آج ہم دنیا کے اندر زندہ ہیں اور جن کے ساتھ خیانت کی ہے وہ بھی زندہ ہے انشاءاللہ۔ لہذا معاملہ دنیا سے جانے سے پہلے رفع دفع کر لیں، جتنے پیسے لیے ان کو واپس کر دیں، اور کسی کی ہم نے مثال کے طور پر کوئی چیز چرائی ہے وہ چیز واپس کر دی جائے، کسی کا حق ہے حق کو واپس کر دیا جائے۔ قیامت کے دن اس حال میں کوئی نہ آئے کہ وہ حق اس کے کندھے کے اوپر ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی سوئی کے برابر بھی خیانت کیا ہوگا۔ آج ہم لوگ سوئی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہماری شریعت کا تقاضا دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے سوئی کے برابر بھی کسی کی ناجائز چیز لی ہوگی، کوئی خیانت کی ہوگی، قیامت کے دن وہ اپنے کندھے پر لے کر کے حاضر ہوگا۔ بھائیوں یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پل صراط قائم کیا جائے گا، جو پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا اور جنت جہنم کے اس پار ہوگی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں کا ہر شخص اللہ رب العالمین کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس پر گزرے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا ہے، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین امانت داری اور رشتہ داری کو حکم دے گا کہ دونوں پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، امانت داری اور رشتہ داری، یہ مسلم کی حدیث ہے، امانت داری اور رشتہ داری دونوں کو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جائیں۔ اب جو بھی شخص گزرے گا، سبحان اللہ، تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ہم نے کسی کی خیانت کی ہوگی تو کیا یہ امانت داری ہمیں آگے بڑھنے دے گی؟ نہیں بڑھنے دے گی۔ امانت داری کا ایک خاص کانٹا ہوگا، وہ کانٹا جو ہے انسان کو کھینچ کر کے جہنم میں گرائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے رشتہ داری کا دوسرا کانٹا ہوگا، جس نے رشتہ داری توڑی ہوگی دنیا کے اندر، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، رشتہ ناطے کو اس نے توڑا ہوگا، وہ اس کا جو کانٹا ہے بھائیوں وہ کھینچ کر کے جہنم میں گرا دے گا۔
سبحان اللہ، کتنا اونچا مقام اسلام کے اندر امانت داری کا ہے بھائیوں، اتنا اونچا مقام کہ پل صراط کے اوپر ان کو موقع دیا جائے گا کہ دونوں کھڑے ہو جائیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کیا ہم اس پر پار ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں. اگر نہیں ہو سکتے ہیں آج ہی سے فیصلہ کریں، معاملہ رفع دفع کریں، رشتہ داری کو جوڑیں، امانت داری کا ثبوت دیں، اور اللہ رب العالمین اس امانت داری کی بنا پر آپ کی اولاد میں برکت دے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا. بھائیوں، خیانت سے برکت نہیں ہوتی ہے. یاد رکھو، کوئی آدمی خیانت کر لے، جھوٹ بول کر کے مال حاصل کر لے، کوئی آدمی حرام کمائی کر کے مال حاصل کر لے، اس سے برکت نہیں ہوتی ہے. برکت جو ہوتی امانت داری سے ہوتی ہے. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. لوگوں، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر فرمایا والرجل راعٍ فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ آدمی جو ہیں اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، یعنی گویا کہ گھر والے اس کے لیے امانت ہیں. اب اگر حقیقی معنوں نے اس نے بچوں کی صحیح تربیت کی ہوگی، حقیقی معنوں میں اس نے اپنی عورت کی صحیح تربیت کی ہوگی، بھائیوں یہ چیزیں اس کے لیے کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ ہیں. لیکن اگر اس نے خیانت کی ہوگی، بچوں کی تربیت کے اندر خیانت کی ہوگی اور بیوی کے ساتھ خیانت کی ہوگی دین کے معاملے کے اندر، بھائیوں اس کا کیا حشر ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا. تو یہ ہمارے لیے امانت ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی پوری رعایت رکھنا چاہیے. اب ہمیں امانت داری کن کن چیزوں کے اندر اس کو اپنانا چاہیے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے امانت داری بھائیوں، اللہ رب العالمین کا حق. اس کے اندر ہمیں امانت داری سے کام لینا چاہیے. اللہ رب العالمین کے حق کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، طہارت کے تمام مسائل ہیں. کیونکہ طہارت کا جو مسئلہ ہے بھائیوں، وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے امانت داری سے کام لے. تمام امور جس کو اللہ رب العالمین نے بندے کے اوپر فرض کیے ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ امانت داری ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو نمبر آتا ہے لوگوں کے مال. جن لوگوں نے آپ کو امانت داری کے طور پر مال دیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ امانت داری کے ساتھ وہ مال واپس لوٹائیں. اور اگر آپ نے خیانت کی ہے یہ منافق کی نشانی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کہے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے. اسی طریقے سے لوگوں کا مال بھی امانت ہے، ناجائز طور پر کسی کا مال آپ نہیں لے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. لہٰذا ایک تو مال وہ جو آپ کی حفاظت کے اندر رکھا گیا، دوسرا مال وہ جو لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہے، وہ بھی ہمارے لیے اس کا استعمال بھی حرام ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے امانت ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز منصب، یہ بھی بھائیو امانت داری ہے. جو جس کا اہل ہے اس کو اس منصب پر فائز کیا جائے، اور اگر اس کے اندر خیانت کی گئی قیامت کے دن پکڑ ہونے والی ہے. ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ الا تستعملونی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے کہیں کا ذمہ دار نہیں بنائیں گے، کسی ریاست کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا یا ابا ذر انک رجل ضعیف وانها امانہ وخزیۃ وندامہ الا من ادى بحقها. اے ابو ذر
تم ایک کمزور انسان ہو، اور یہ جو ریاست ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، یہ ایک امانت ہے، اور یاد رکھو یہ رسوائی بھی ہے اور قیامت کے دن افسوس کا بھی ذریعہ ہے۔ الا من ادى بحقها، لیکن وہ شخص افسوس نہیں کرے گا جس نے اس کا حق ادا کیا۔ بھائیوں، اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے، اور جو اس کا اہل ہے اس کو وہ ذمہ داری دی جائے تاکہ حقیقی معنوں کے اندر وہ اس کو نبھا سکے۔ انہی امانت داریوں میں سے ایک امانت داری جو ہے وہ مستشار، مشورہ، یعنی کوئی بھی آدمی اگر ہم سے مشورہ طلب کرے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، امانت داری کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو صحیح مشورہ دیں۔ اگر آپ نے اس کو غلط مشورہ دیا یا جس میں آپ کا فائدہ ہے اور اس کا نقصان ہے، اس کا آپ نے مشورہ دیا، آپ نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار انسان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی راز کی بات اگر آپ کو بتائے اور آدمی ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی میری بات سن تو نہیں رہا، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، چاہے آپ کے خاص آدمی ہی کیوں نہ ہو، یہ امانت ہے۔ اور یاد رکھو بھائیوں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی ایک امانت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، اللہ رب العالمین کے سامنے سے قیامت کے دن بندے کا قدم ہٹ نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں برباد کیے، وعن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں کھپائی، وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، اور مال کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، وعن علمہ ماذا عمل بہ، اور علم کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اس علم پر کہاں تک تو نے عمل کیا۔ بھائیوں، یہ ہماری پوری زندگی امانت داری ہے۔ میں امانت داری کا ایک قصہ سناتا ہوں، اور بڑا مختصر قصہ ہے اور بہت ہی سبق آموز قصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے ایک زمین خریدی، اور جب اس نے کھودا مکان بنانے کے لیے، کسی کام کے لیے، تو اس میں سونے کا مٹکا نکلا۔ اس آدمی نے جس سے خریدا تھا اس کے پاس گیا کہ بھئی یہ سونے کا مٹکا، یہ تمہاری امانت ہے، تم لے لو۔ سبحان اللہ، کتنا امانت دار انسان، سونے کا بھرا ہوا مٹکا ہے، اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ یہ امانت دار، یہ تمہاری امانت ہے، لے لو، میں نے تو تمہاری زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا۔ اور وہ آدمی جس نے بیچا تھا وہ بھی کتنا امانت دار تھا، اس نے کیا کہا کہ اللہ کے بندے، میں نے تو زمین کو اور جو کچھ زمین کے اندر تھا وہ سب بیچ دیا اللہ رب العالمین کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنا امانت دار انسان۔ بہرحال دونوں قاضی کے پاس گئے، حاکم کے پاس گئے۔ قاضی نے کیا فیصلہ کیا کہ ایک کی لڑکی اور ایک کا لڑکا، ایک سے پوچھا تمہارے پاس لڑکا ہے؟ ہاں۔ دوسرے سے پوچھا تمہارے پاس لڑکی ہے؟ ہاں۔ تو دونوں کا نکاح جو ہے اس سے کروا دیا۔ دیکھیے امانت داری کی برکت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی نے قرض لیا، اور قرض دینے والے نے کہا کہ گواہ پیش کرو، اس نے کہا کفا باللہ شہیدہ، اللہ گواہی کے اعتبار سے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وکیل لے کر کے آؤ، تو اس نے پھر جواب دیا کفا باللہ وکیلا، اللہ رب العالمین کافی ہے وکیل ہونے کے اعتبار سے۔ پھر اس نے 1000 دینار جو ہے قرض کے طور پر دے دیا اور تاریخ معین کر دی، فلاں تاریخ کے اندر اس کو واپس ادا کرنا ہے۔ اب یہ سفر میں چلا گیا، سمندر کے سفر میں، تاریخ آتے ہی وہ سمندر کے پاس آیا کہ بھئی اس کو جو ہے پیسے واپس کرنا ہے،
یہ امانت جو ہم نے تاکید کی تھی وہ تاریخ آ گئی ہے، مجھے واپس کرنا ہے. لیکن اس دن کشتی نہیں آئی. اس امانت دار انسان نے کیا کیا کہ ایک لکڑی لی اور اس کے اندر سوراخ کیا. سوراخ کرنے کے بعد پیسے اس کے اندر رکھ دیے اور خط لکھا کہ مجھے معاف کیجئے گا، کشتی نہ آنے کی بنا پر میں تیرے پاس جو ہے پیسے نہیں لے کر کے آیا، اور یہ جو ہے یہ ایک رسالہ ہے، اگر تمہارے پاس پہنچ جائے تو خبر دینا. بہرحال سمندر میں پھینکا. کیا کہا؟ اللہ تجھے معلوم ہے کہ جس بندے نے مجھے قرض دیا تھا اس نے جب گواہ مانگا تھا میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، اس نے جب کفیل مانگا تھا میں نے تجھے کفیل بنایا تھا. اللہ یہ امانت ہے اور یہ پہنچانا تیری ذمہ داری ہے. ایسے کہہ کر کے اس نے سمندر میں پھینک دیا. اللہ کے حکم سے وہ لکڑی بہتی بہتی جو ہے سمندر کے کنارے پر چلی گئی. وہاں جہاں وہ شخص انتظار میں تھا کہ آج کی تاریخ ہے، آج وہ پیسے لے کر کے آئے گا، دیکھا کہ نہ کوئی کشتی آئی، لیکن اس کو ایک لکڑی تیرتی ہوئی نظر آئی. اس نے لکڑی کو نکالا اور گھر لے گیا جلانے کے لیے. جب اس نے اس کو کاٹا تو دیکھا کہ اس کے اندر تو پیسے ہیں اور وہ خط بھی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا کہ میں جو ہے میری مجبوری یہ ہے کہ کوئی کشتی نہیں آئی جس کی بنا پر میں تمہارے پاس پیسے نہیں پہنچا سکا ہوں اور میں سمندر میں ڈال رہا ہوں اللہ کے حوالے کر کے. بہرحال اس نے جب اس کو پڑھا اور پیسے جب اس کو مل گئے بڑا مطمئن ہوا. لیکن یہ امانت دار انسان ابھی مطمئن نہیں ہوا. دوسری مرتبہ پھر پیسے لے کر کے اس کے پاس پہنچا کہ یہ پیسے معلوم نہیں اس کے پاس پہنچے یا نہیں پہنچے. بہرحال جب ملاقات کی تو کہے کہ ہمارے پاس ایک لکڑی آئی، اس کے اندر تمہارا خط لکھا ہوا آیا اور اس میں جو ہے تمہاری امانت تھی، وہ امانت مجھ تک پہنچ گئی. تو بھائیوں ہمیشہ یاد رکھو یہ امانت داری آپ کو اونچا کرے گی. یہ امانت داری دنیا میں عزت کا سبب ہے. یہ امانت داری وقتی طور پر آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی. اور اٹھانی کیوں پڑے گی؟ کیونکہ اللہ آزماتا ہے بندے کو. اللہ رب العالمین بندے کی آزمائش کرتا ہے. اس بنا پر امانت داری کے اندر پریشانی تو آتی ہے لیکن وقتی طور پہ آتی، ہمیشہ کے لیے نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں امانت دار بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی خیانت سے حفاظت کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. میزبان السلام علیکم. ہمارے یوٹیوب چینل محمدی مسجد آفیشل پر آپ کا خوش آمدید ہے. میزبان ہمارے چینل پر ہم علماء کے بیانات اور جمعہ کے خطبے لے کر آتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کو بہترین آڈیو اور ویڈیو کوالٹی کے ساتھ معلوماتی مواد ملے. ہمارے چینل کی گروتھ اور کامیابی کے لیے آپ کی مدد اور سہارا کی ضرورت ہوتی. میزبان ہم اپنے چینل پر صاف آڈیو اور ویڈیو کوالٹی کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ہر بیان اور جمعہ کے خطبے کو اب تک بہترین کوالٹی کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو کرسٹلکل آڈیو اور ہافنشن ویڈیو کے تجربے کے لیے ہم اپ ٹو ڈیٹ آلات کا استعمال کرتے ہیں. میزبان اس لیے میں اب سب سے ایک مخلص درخواست کرتا ہوں، براہ کرم ہمارے چینل محمدی مسجد آفیشل کو سبسکرائب کریں اور ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جائیں. آپ کی حمایت سے ہم اپنے مواد کو اور بہتر بنا سکتے ہیں اور اب تک بہترین بیانات اور جمعہ کے خطبے پہنچا سکتے ہیں.